ہیں جس کا نام ہے تیرے لیے جانا. موسٹ رومانٹک ہے، آرمی بیس ہے، ریونج بیس ہے، 3 کپل بیس ناول ہے. لسنرز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بھی ناول پسند آئے اور اپنی کمنٹس اور لائکس ضرور دیا کریں. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے کہ مزید کام کریں. تو لسنرز امید کروں گی کہ آپ مجھے نیکسٹ اپنے کمنٹس ضرور دیں، لائکس بھی دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو پیش کر سکوں. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. مہراوش کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھیں لیکن ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر مہراوش نے جلدی سے بھاگ کر آگے آتے ریحاب کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا جب سامنے والے کی بندوق سے نکلنے والی چاروں کی چاروں گولیاں مہراوش کے وجود میں پیوست ہوئی تھیں. اس کو ہون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھ کر زمل اس شخص کو گولیوں سے چھلنی کرتی چلا کر مہراوش کو پکارتی اس کی طرف بھاگی تھی. دشمنوں کے مقابلہ کرتے ارحم نے نم آنکھوں سے مہراوش کو گرتے دیکھا تھا. مہراوش نے واقعی اس سے کیا وعدہ پورا کر دیا لیکن وہ مہراوش کو بھی تو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے حال کی طرف بھاگتے ہوئے قدموں سے بھرتے میجر ارتضیٰ کو نہ جانے کیوں اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی. ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے اندر قدم رکھا تھا لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ہوش سنبھالتے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. زمل کی گود میں سر رکھے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ مہراوش نے حال کے دروازے پر ہی کھڑے ارتضیٰ کی طرف تکلیف کے باوجود مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے اندر کی اداسی اور اذیت جیسے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی، میجر ارتضیٰ سکندر، آج میں نے ثابت کر دیا میں غدار نہیں ہوں. آج تو یقین کرو نا میرا. مہراوش آنکھیں کھولو پلیز. مہراوش کو آنکھیں مونتے دیکھ کر زمل روتے ہوئے بولی لیکن ہمیشہ اس کی ہر بات ماننے والی اس کی جان عزیز دوست اس سے بے وفائی کر گئی. ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے دیوانوں کی طرح مہراوش کی طرف بڑھا تھا اور اس سے پہلے کہ مہراوش قابل ہو چکی تھی اس نے جیسے کلاس روم میں قدم رکھا اندر ایک دم خاموشی چھا گئی. مس اقرا کی دہشت میں اتنی ہی تھی کہ وہاں کی سب سے بدتمیز جانے والی کلاس بھی اس سے بے حد ڈرتی تھی. اٹینڈنس لگانے کے بعد اقرا کی نظر جیسے ہی سامنے پڑی اس کی کلاس کا فیمس اسٹوڈنٹ شیان اپنے ساتھ بیٹھی صبا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا. مس اقرا نے سامنے پڑے ٹیبل پر بورڈ مارکر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا اور آج تک کبھی اس کا نشانہ مس نہیں ہوا تھا جو اب ہوتا مارکر سیدھا جا کر شیان کے ماتھے پر لگا تھا جس پر شیان کے ساتھ صبا بھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. سامنے دیکھنا پر مس اقرا نے انہیں خوشمگی نظروں سے گھورتی بھی نظر آئی تھی. اسٹینڈ اپ. شیان اور صبا فوراً اپنی جگہ کھڑے ہوئے تھے اور ساری کلاس ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ریئلی سوری میم. صبا مصنوعی شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے منمنائی لیکن شیان کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی. گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس. اس کی طرف غصے سے دیکھتی مس چلائی تھی جس پر صبا کو اپنے سامنے باہر آنے کا اشارہ کرتا شیان ڈھٹائی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا. یار شیان یہ میم کو مسئلہ کیا ہے ہم دونوں سے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لائک کرتی ہیں تمہیں اور میرے ساتھ دیکھ کر جیلس ہوتی ہیں. شکل دیکھی ہے اپنی سڑی ہوئی. کوئی ایک بار نظر ڈال کر دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے اور کوئی بڑی آئی مجھ سے مقابلہ کرنے. صبا نے اپنی کلاس سے نکالے جانے پر نحوبت سے بولی. جب اس کی بات سنتا ارحم دل ہی دل میں مسکرایا تھا. مہراوش اسے لائک کرے گی اور اسے بے ساختہ کہکا لگانے پر دل کیا تھا. چھوڑو نا ڈارلنگ، کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ ویسے بھی اس مس اقرا کی بورنگ کلاس میں بیٹھ کر تو کیا کرنا تھا؟ اچھا وہ خود ہی نکال دیا. ارحم نے پیار سے کہتے صبا کا موڈ بحال کرنا چاہا تھا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا تمہیں کتنے زور سے مارا ہے، یہ جگہ سوج چکی ہے. صبا اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی. وہ اسے ایسی بے باک تھی، کبھی کہیں اس کے قریب آ جاتی تھی. چھوڑو اس سب کو، اس بات کا بھی مزہ چکھا دیں گے اسے. لیکن آج تو تم نے مجھے اپنے خاص دوست سے ملوانا تھا نا. ارحم نے اس کے قریب آنے پر بنا اندر کی بیزاری ظاہر کیے نرمی سے اسے خود سے دور کیا تھا. ہاں ملوانا ہے لیکن یہاں پر نہیں کہیں اور. صبا مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی. مہراوش جیسی کلاسز لے کر سٹاف روم میں آ کر بیٹھی تھی. کلائی میں پہنے بریسلٹ میں اسے وائبریشن محسوس ہوئی تھی. ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی. ہاں بولو ارحم، کوئی معلومات ملی ہے وہاں سے؟ مہراوش پانی کا نل کھولتے بولتی تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے. بہت عام خبر ملی ہے اسٹوڈنٹ کو غائب کروانے کی. میں صرف صبا اور اس کے ساتھی ہی نہیں بلکہ کالج کے ایڈمنسٹریشن میں کوئی بہت ہی اعلیٰ عہدے کا شخص بھی شامل ہے.
اس کا مطلب ہے ہمارا شک ٹھیک نکلا، ہمیں کسی بھی طرح جلد از جلد اس شخص تک پہنچنا ہوگا۔ کیا صبا جانتی ہے اس بارے میں؟ ماروش پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو اب تک اس سے اگلوا چکا ہوتا۔ اس کا ساتھی سعود سب جانتا ہے، لیکن وہ صبا سے کئی گنا شاطر ہے، اتنی آسانی سے نہیں اگلے گا کچھ بھی۔ ماروش کو لیب انچارج سر باسط اور وائس پرنسپل سر اکمل کی حرکتیں پہلے دن سے ہی کافی مشکوک لگی تھی۔ اس نے ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے نوٹ کیا تھا کہ سر اکمل کتنی بار سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ لائبہ کو اپنے آفس بلا چکے تھے، جس کے بعد وہ کافی ڈری سہمی رہنے لگی تھی اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتی تھی۔ کافی عرصے سے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ غائب ہو رہے تھے، جن کے بارے میں آج تک ان اداروں کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ شہر کے پولیس کچھ بھی پتہ نہ چلا سکی تھی، مگر وہ اتنی صفائی سے کام کر رہا تھا کہ اسے اسٹوڈنٹ غائب ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت نہ مل سکا۔ اغوا ہونے میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ لاپتہ اسٹوڈنٹ کے والدین رو پیٹ کر مدد کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے۔ پولیس بھی ہار نہ مانتے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا دیکھ کر سیکرٹ ایجنسی سے مدد مانگی گئی تھی، جنہوں نے مدد سے پہلے ہی اپنے دو اہم ایجنٹس کیپٹن ماروش اور کیپٹن ارحم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ 2 مہینے مختلف تعلیمی اداروں میں بیس بدل کر وزٹ کرنے کے بعد انہیں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ اس گروہ کا مین سرغنہ اسی گورنمنٹ پوسٹ یونیورسٹی میں تھا اور اس کے ایک ادارے سے پچھلے 7 مہینوں میں 60 سے زائد اسٹوڈنٹ غائب ہو چکے تھے۔ اس میں شہر کی باقی یونیورسٹیز کی نسبت اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ دونوں پچھلے 6 مہینوں سے یہاں سے اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ ماروش ایک ٹیچر جبکہ ارحم ایک اسٹوڈنٹ کی طرح وہاں موجود تھے۔ دونوں کے حلیے اپنی اصل شخصیت سے بہت مختلف تھے۔ صبا اس گروہ کا ایک اہم فرد تھی۔ ارحم بہت جلد اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے اسے متاثر کر کے اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ ارحم نے اس کے سامنے ایسا ظاہر کیا کہ وہ ایک بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صبا نے اس کو اچھے سے جانچنے اور اپنی ٹیم میں اتنا ہینڈسم بندہ شامل کرنے کی خوشی میں اپنے ساتھی سے بات کر کے اسے ایک حد تک معلومات دی تھی اور ارحم کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا۔ ارحم اس گروہ کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس 1 ہفتہ سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، ہمیں اپنے نیکسٹ پلان پر فوراً عمل کرنا ہوگا۔ ہم نیکسٹ پلان کی تیاری ہو چکی ہے، بس آج رات ہی عمل کرنا ہے اس پر، انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ماروش نے بھی پورے یقین سے بولی تھی۔ ویسے مس اقرا، میں نے آپ کو صرف کلاس سے باہر نکالنے کو کہا تھا، آپ نے مجھے بیچارے شریف انسان کے سرکس خوشی میں پھوڑ دیا۔ ارحم شرارتی انداز میں ماروش سے مخاطب ہوتا، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ شیان، آپ جس طرح سبق کے کان میں گھسے ہوئے تھے، اگر اس منظر کو کیپچر کر کے میں نے سر کو فارورڈ کر دی ہوتی تو آپ شرافت کا پتہ چل جانا تھا۔ ماروش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا جو اب اس کی دھمکی سنتا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحم سے بات کر کے فون رکھتے ماروش باہر آ گئی تھی۔ کون ہے وہاں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے گھڑی کے پاس سے ایک ہیولا نظر آیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کرتے اس نظر پر پڑی جو بلیک سوٹ میں ملبوس نقاب اپنے چہرے پر چھپایا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اس وقت میرے گھر میں داخل ہونے کا مطلب؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے جو کوئی بھی تھا بڑے آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا پروفیسر صاحب، بری بات، آپ مہمانوں کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کیا؟ نسوانی آواز پر اکمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ڈریسنگ سے وہ جسے مرد تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی لڑکی تھی، لیکن ایک اکیلی لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے آپ کو ایسا کوئی ارادہ نہیں، چلیں میں ہی اپنا مہمان والا فرض پورا کر دیتی ہوں۔ اسے اپنی جگہ جمے دیکھ کر وہ دوبارہ بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اکمل کو اس کے سامنے لگی تصویر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اکمل نے ایک نظر دیکھا اور خود پر ہنسا اور دھان پان سے لڑکی گھبرا کر صرف اس کے ایک تھپڑ کی مار دی۔ اکمل کو اس سامنے لگی تصویروں کی طرف متوجہ دیکھ کر اس پر وار کرنے آگے بڑھتا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی اپنی ہی چیخ نکل گئی تھی۔ ماروش نے اپنی طرف اڑتا اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے مروڑ کر پیچھے کی جانب گھمایا تھا۔ اکمل کو درد سے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ جس مہارت سے اس نے یہ سب کیا تھا اکمل سمجھ چکا تھا یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا جب سر پر لگنے والی زوردار ضرب پر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا محسوس کیا۔ جامعہ کے اسٹوڈنٹ کہاں غائب کرتے ہو تم؟ جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا
कुर्सी पर बंधा पाया था। उसका सर दर्द से फट रहा था। जब उसके पथरीले लहजे में ज्यादा अल्फाज पर साकित हुआ था। कुकू, कौन से स्टूडेंट, कौन हो तुम, और क्या फजूल बकवास है? मैंने अपने ही जामिया के बच्चे क्यों गायब करूंगा? अकमल घबराहट से काबू पाते हुए फौरन बोला। मामले को किसी हद तक समझ चुका था और ये भी वो अब फंस चुका है। काफी क्यूट है तुम्हारा बेटा, सुना है वो तुम्हारी बीवी तुम्हारे 5 साल के बेटे और 3 साल की बेटी को लेकर इस्लामाबाद शमशाद कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 में वाक़ है। अपनी बीवी की याद दिलवाई होगी ना तुम्हें? मारोश ने हाथ में पकड़ी उसकी फैमिली की फोटो आंखों के सामने लहराई थी। चलो क्या याद करोगे, करवा देती हूँ उनसे बात, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले या ना मिले। मेरे आदमी तुम्हारे ससुराल के बाहर ही मौजूद हैं, चाहो तो वीडियो कॉल भी करवा देती हूँ। अकमल के इन लफ्जों में छुपी छुपी धमकी समझता पसीने से शराबूर हुआ था। नहीं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, प्लीज उनको कोई नुकसान ना पहुंचाना, वो बेकसूर है। मुझे एक एक स्टूडेंट की डिटेल चाहिए। अगर जरा भी गलत बयानी की तो कोशिश की तो नताज जिम्मेदार तुम हो दोगे। स्पार्ट अंदाज में कहते मनोज ने रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन की थी। उच मेरी कमर। जिमल अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट लॉन में आकर बैठी थी जब बराबर वाले बंगले से आती बाल उसकी कमर में सलामी देती नीचे जा गिरी थी। हद हो गई है, कितने बदतमीज लोग हैं, ये मैनर्स नाम की चीज ही नहीं। बजाय नए हमसायों का अच्छे से वेलकम करने का उल्टा कातलाना हमला किए जा रहे हैं। अमीर होंगी तो अपने घर, आज तो छोड़ूंगी नहीं मैं इन्हें। जिमल गुस्से के साथ आलीशान बंगले में को घूरती हुई अपने कमर से लाती उठी थी। इन्हें 1 हफ्ता हो चुका था अपने नए घर में शिफ्ट हुए, लेकिन साथ वाले बेहद खूबसूरत तर्ज के गमले बंगले जिसकी मगरूर सी खड़ी इमारत देखकर उसके मकीन भी वैसे ही मालूम होते थे। वहां से कोई एक फर्द भी उनकी तरफ नहीं आया था, लेकिन रोज शाम के वक्त हवा में उड़ती एक बात जरूर पहुंच जाती थी। जिमल, रुक जाओ बेटा, किसी बच्चे ने गलती से इधर फेंक दी होगी। इसे उठता देखकर बैस बैठी सलमा बेगम ने रोकना चाहा था। जानती थी वो गुस्से की बहुत तेज है। छे उल्टा सीधा कर आएगी। मम्मा, कोई बच्चा इतनी ऊंची दीवार से बाल कैसे फेंक सकता है? जरूर ये इस घर के बिगड़े अमीर ज़ादों का काम ही होगा। आज तो मैं तबीयत सेट कर ही आऊंगी। जिमल दांत पीसते हुए उनकी मजीद कोई बात सुने बगैर ही गेट की तरफ बढ़ गई थी। जनरल यूसुफ का बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हमारे जवानों ने। वाकई जैसी आपने इन दोनों की तारीफ की थी उससे बढ़कर साबित हुए। चीफ साहब की आवाज से उनकी होशी छलक रही थी। उनका बरसों का ख्वाब पूरा जो हुआ था। बिल्कुल सर, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। जनरल यूसुफ फहरी अंदाज में बोले थे। वेल्डन जनरल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसे ही मुल्क के लिए सुरखरू कर देंगे। और हाँ, मेरे दिए हुए नेक्स्ट मिशन पर काम कब स्टार्ट कर रहे हैं आप? अब की बार बनाएगी टीम भी एक बार फिर अपने मिशन के इंतहाई करीब पहुंच कर नाकाम हो चुकी है, मगर मैं अब मजीद अपने जवान नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूँ यह मिशन मेजर इर्तिजा सिकंदर को सौंपा जाए। मैं मुल्क में फैलती मजीद तबाही नहीं दे सकता। चीफ की बात पर जनरल यूसुफ एक पल के लिए खामोश हुए थे। ओके सर, जैसा आपका ऑर्डर। मैं कुछ दिनों तक आपको इसके बारे में आगाह करता हूँ। मेजर इर्तिजा और मेजर जाजिल इब्राहिम पूरे 2 साल बाद पाकिस्तान लौटे थे। जनरल यूसुफ कुछ दिनों तक उन्हें डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं रखते थे। इतना बड़ा मिशन सौंपने से पहले वो चाहते थे कि वो कुछ टाइम पुरसुकून होकर अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। अगर इन दोनों से डिस्कस करते तो उन्होंने एक दिन भी आराम किए बगैर मिशन के लिए तैयार हो जाना था। नूर पैलेस से मिलने वाली हदायत पर गार्ड उसे अपनी रहनुमाई में अंदर की तरफ ले गया था। स्टाइलिश सी ब्लैक टाइल्स से बनी रविश पर चलते वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। रविश के दोनों तरफ से बड़ा सा लान था जो मुख्तलिफ किस्म के फूलों से सजा बहुत दिलकश मंजर पेश कर रहा था। जरूर बाल फेंककर अंदर भागे होंगे। हाली लान की तरफ देखकर जिमल ने सोचा था। गार्ड उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर बाहर निकल गया था। ये गार्ड बाहर से जितना खूबसूरत दिखता था, अंदर से उसे कई गुना ज्यादा दिलकश था। घर को देखकर यही लग रहा था कि काफ़ी बड़ी फैमिली रहती है यहाँ। ड्राइंग रूम की दीवारें बेश कीमत पेंटिंग से सजी हुई थी। जदीद स्टाइलिश के सोफों के इर्द गिर्द मौजूद टेबल्स पर मुख्तलिफ किस्म के नफीस डेकोरेशन पीसीस रखे गए थे। ड्राइंग रूम में हर चीज़ ब्लैक रंग नुमाया थी। जिमल को वहाँ बैठे 10 मिनट हो चुके थे। ड्राइंग रूम का भी अच्छी तरह मुआयना कर चुकी थी, लेकिन उसे वहाँ गार्ड के अलावा कोई और जीरू दिखाई नहीं दिया था। वो उगताकर उठने ही वाली थी जब ड्राइंग रूम के इंटरनेट से उसे 2 ग्रेसफुल सी हाथून अंदर आती दिखाई दी थी। माफ कीजिएगा बच्चे, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। वो दोनों जिमल से बहुत ही प्यार से मिली थी, जैसे उनकी बरसों पुरानी जान पहचान हो। जिमल को उनका अंदाज काफी अच्छा लगा था। सलाम दुआ के बाद उसके सामने बैठती हुई बोली थी। जिमल की निगाह पीच कलर के डिसेंट से कपड़ों में मलबूस जेबन ज़ैनब बेगम पर टिका रह गई थी। उसे फील हुआ था कि पहले उसने उसे कहीं देखा हो, मगर कहाँ जहन पर जोर देने के बाद भी उसे याद नहीं आया था। नहीं आंटी, इट्स ओके। वो दरअसल मुझे आपसे इस बारे में बात करनी थी। उनकी बात के जवाब में जिमल ने हाथ में पकड़ी बाल की तरफ इशारा किया था।
ان کے اتنے ملنسار رویے پر اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ اس کی بات پر دونوں نے نہ سمجھی سے جمل کی طرف دیکھا تھا۔ ہمیں 1 ویک ہوا ہے آپ کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے اور پچھلے 6 دنوں سے ایسی ایک بار آ کر میرے سارے یہاں کمر کو سلامی ضرور دے جاتی ہے۔ اسی بارے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ تفصیل بتاتے جمل اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی بات پر دونوں کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ بھی کہ سمجھ گیا آپ کی بات، ابھی بلواتی ہوں دونوں کو، یہ رکھ کر ذرا ہادی اور طلحہ کو نیچے بھیجیں۔ زینب بیگم کی بات پر ٹیبل پر لوازمات سے جاتی ملازمہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ آج ہی گارڈ کے تھرو ہمیں آپ لوگوں کے شفٹ ہونے کا پتہ چلا، ورنہ آپ لوگوں سے ملنے ضرور آتے۔ آج کل کچھ زیادہ مصروفیات چل رہی، میرے بیٹے 2 سال کے بعد واپس آ رہا ہے، اس لیے جیسے ٹائم ملا ہم آپ کے گھر چکر لگائیں گے۔ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ناہید بیگم کی آنکھوں کی چمک نمایاں تھی۔ اوہ اچھا، کہاں رہتے ہیں وہ؟ اب ان کی اتنی تفصیل بتانے پر جمل کو مروتاً پوچھنا پڑا۔ میرا بیٹا آرمی میں ہے، ایک ٹریننگ کے سلسلے میں 2 سال سے امریکہ میں گیا وہاں ہے اور کل ہی واپس پاکستان لوٹے گا۔ اسی کے آنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں ہم سب۔ ناہید بیگم کی بات سر ہلاتے اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے 2 10 سال کے لڑکوں کو دیکھا جو ایک ہی شکل جیسی جسامت سے ٹوئنز معلوم ہوتے تھے۔ یہ رہے آپ کے مجرم جو سزا دینی ہے آپ دیکھ سکتی ہیں انہیں۔ زینب بیگم ان دونوں کی ہوشمگی نظروں سے گھورتے جمل سے بولی تھی وہ دونوں پہلے ہی ملازمہ سے اپنے بلاوے کی وجہ اگلوا چکے تھے اور اسی لیے اب چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت سے جائے کھڑے تھے۔ وی آر ریئلی سوری آپی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا۔ ہادی منہ لٹکائے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ جمل کو ان دونوں کی صورت دیکھ کر ویسے ہی بہت پیار آیا تھا۔ ڈانٹتی کہ حق صحت مند گول مول سے تھے، اٹس اوکے مگر نیکسٹ ٹائم معافی نہیں ملے گی۔ جمل کے نرمی سے کہنے پر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے شرارتی انداز میں زینب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت کیوٹ ہیں۔ کیوٹ نہیں پورے شیطان ہیں، گھر کیا گھر سے باہر والے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ان سے ارتضا کے لیے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ دونوں کو اچھے خاصے سدھر رہے ہیں تھے لیکن اس کے آنے کا سن کر پھر اپنی پہلے والی جوش میں واپس آ گئے۔ اس کی بات پر زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جمل کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ ان سے ملنے سے پہلے والا امیج اب اس کے بالکل برعکس ہو چکا تھا۔ کافی دیر کے بعد باتوں کے وہ اپنے گھر کی دعوت دے آئی تھی اور آ گئی تمہیں گھر کی یاد، کچھ دن مزید آوارہ گردی کر کے لوٹنا تھا۔ اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی تھی؟ اس نے جیسے ہی لانچ میں قدم رکھا تھا عائشہ بیگم کی چنگارتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ماما آپ جانتی ہیں میں اپنے اسٹڈی ٹور پر گئی ہوئی تھی، کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں، اسی لیے تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ مروش ملازمہ کو سامان اوپر لے جانے کا اشارہ کرتی ان کی طرف بڑھی تھی۔ جانتی ہوں سب نے مجھے ہی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تم اور دوسرا تمہارا وہ باپ ہے، پیسہ کمانے نے اسے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ کسی اور کی بات کا کوئی ہوش نہیں، اور میرے بچوں کی تو پرواہ نہیں کسی کو۔ آسیہ بیگم جیسے ہی ہر طرف سے چلی بیٹھی تھی۔ بابا گھر نہیں آئے کیا؟ مروش نے ہمیشہ کی طرح ان کے سخت لہجے کے جواب میں نرمی سے پوچھا تھا۔ آتا ہے کسی سے بات کیے بغیر گھس جاتا ہے اپنے کمرے میں، پھر وہیں واپس نکل جاتا ہے، ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آسیہ بیگم اکتاہٹ زدہ سی بولی تھی۔ فضا اور ساحل نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ مروش اور کوئی نہ بان پاتے صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی کیا کہتی؟ وہ بچپن سے تو یہی سنتی آ رہی تھی، اندر ہیں دونوں اور کہاں جانا ہے ان دونوں نے؟ بچوں نے میری کی ہوئی تربیت، اسی لیے عزت میں گھر رہنا جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تمہارے جیسی تربیت نہیں ہے ان کی۔ آسیہ بیگم کی بات پر مروش نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے وہ چاہے جتنی بھی گالیاں کو کوسنے دیتی لیکن اپنی داؤد کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ انہیں کی دی ہوئی تربیت تھی کہ آسیہ بیگم کی بچپن سے لے کر اب تک ناروا سلوک کی جانے والی بے عزتی کے بعد بھی اب وہ ان کے پہلے سے زیادہ احترام اور عزت کرتی تھی۔ ان سے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنی راتوں سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ سر اکمل کا بیان ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ بار وقت اس کے بتائے گئے ایڈریس پر ریڈ کرنے سے بہت سارے بچوں کے ساتھ اس گروہ کے بہت اہم کارکن پکڑے جا چکے تھے۔ ارحم اور مروش کا کام صرف ادھر تک ہی تھا۔ اوپر سے ملنے والے آرڈر کے مطابق کیس کی ساری ڈیٹیلز پولیس کے حوالے کرتے کرتے وہ دونوں اپنے گھروں کو واپس آ چکے تھے۔ انہیں 2 ہفتوں کی چھٹی دی گئی تھی جس پر وہ کافی حیران بھی ہوئے تھے، لیکن افسران اس سے متعلق کچھ پوچھنے کا انہیں کوئی آرڈر نہیں تھا، مگر وہ اتنا جان گئے تھے کہ ضرور اس کے بعد کوئی بڑا مشن ملنے والا ہے، اور یہی بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ اپنے حالات کے بارے میں سوچتی تھا کہ وہ انداز میں وہ بیڈ پر آ لیٹی تھی۔ شروع سے ہی مروش کے ساتھ آسیہ بیگم کا رویہ بہت برا تھا، اور اسے یاد تھا کہ بچپن میں اس کی معمولی سی غلطی پر بھی وہ کیسے اسے پیٹ کر رکھ دیتی تھی، اور وہ خود حیران تھی کہ سگی ماں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کے ساتھ ستیلوں سے بھی برا سلوک کیوں روا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بابا کو تو ویسے اپنے بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہوں نے بھی
کبھی گھر کے حالات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کبھی کبھار اپنے بچوں سے بھی برائے نام ہی بات کر لیتے تھے اور ایسے ہی آسیہ بیگم کا سلوک برداشت کرتی رہتی۔ جب دادو کے مہربان وجود نے اسے اپنی محبت بھری باہوں میں لیا تھا۔ دادو اپنے علیحدہ گھر میں رہتی تھی جہاں انہوں نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے ماروش کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی۔ ماروش اکثر ان سے الگ رہنے کی وجہ پوچھتی لیکن وہ اسے ٹال دیتی۔ ماروش کو شروع ہی سے آرمی جوائن کرنے کا شوق تھا۔ احمد انکل نے داؤد سے ملنے آتے تھے اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن داؤد انہیں اپنا بیٹا کہتی تھی۔ احمد انکل اس سے بہت ہی محبت اور شفقت سے ملتے۔ جب اسے ان باتوں سے پتہ چلا کہ وہ آرمی میں ہے تو اس نے بھی آرمی جوائن کرنے کی ضد کی تھی اور ان کے شوق اور ضد کی وجہ سے ہی دیکھتے ہوئے داؤد نے اسے آرمی جوائن کرنے پر پرمیشن دے دی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں بتانے سے منع کیا تھا، اسپیشلی اپنے والدین کو۔ ماروش ایک بار پھر بہت حیران ہوئی تھی۔ ذہین اور بہادر تو وہ بچپن سے ہی تھی، اس لیے ہر ٹیسٹ پر احمد انکل کی ہدایت کو فالو کرتے ہوئے آرمی جوائن کر چکی تھی۔ 1 سال کے اندر اس کی قابلیت دیکھتے اسے باقی کچھ کیڈز کے ساتھ ہی مزید مشکل ترین امتحان اور ٹریننگ کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس ISI میں بھیج دیا گیا تھا۔ احمد انکل نے اسے ہر قدم پر سپورٹ کیا تھا۔ 2 سال پہلے دادو کی ڈیتھ کے بعد واپس اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی، مگر اس کے گھر حالات بھی ابھی بالکل ویسے ہی تھے، شاید کبھی بدل ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ملک اور قوم کی خدمت کرتے کرتے اپنا ہر غم بھول چکی تھی۔ جب ایک مشن کے دوران اس کا ٹکراؤ میجر ارتضیٰ سکندر سے بتا، ماروش نے پہلے بھی اپنے سینئرز اور جونیئر سے اس کی وجاہت اور بہادری کے بہت قصے سن رکھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مشن میں اب سب کچھ ہار چکی تھی۔ مشن تو کامیابی سے ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل وہی میجر ارتضیٰ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس نے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے چاہت دیکھی تھی اور اس کی آنکھوں کے اقرار پر ہی مان لاتی۔ وہ ان دنوں زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی، مگر وہ خوشی چند دنوں کی ہی تھی۔ نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا، جہاں اسے میجر ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر آیا تھا، وہاں شدید نفرت دکھائی دینے لگی تھی، جس کا ریزن بہت کوششوں کے باوجود بھی آج تک نہیں جان پائی تھی۔ شدید تھکاوٹ کے زیر اثر ماروش نے تکیے پر سا رکھا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس سنگ دل کا خیال آتے ہی کئی آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے دیکھے۔ ماروش کو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا خیال دل سے نکل جائے گا، مگر وہ دل تو ایک ایسا مرض بن کر رہ گیا تھا کہ جس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ نور مینشن میں آج ہر طرف خوشیاں اور رونقیں بکھری ہوئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، آج پورے 2 سال بعد ان کا لاڈلا سپوت چل اٹھا تھا۔ سب گھر والے ارتضیٰ کو گھیرے بیٹھے تھے، خوشی ہر ایک کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کتنے کمزور ہو گئے ہو نا، جانتی ہوں وہاں اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ ناہید بیگم نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب ان کی بات پر ارتضیٰ سمیت باقی بھی مسکرا دیا۔ ہاں ماں، یہ شعر کہاں سے کمزور لگا آپ کو؟ پہلے تو وہ زیادہ ہٹا کٹا لگ رہا ہے، ارتضیٰ کے بجائے ارباز نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ کے پاس ہی ہوں نا، آپ کے ہاتھ کے مزے کھانے کھلائیں گی نا؟ ناہید بیگم کے گرد بازو میل کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ چاچو اب آپ نے کہیں نہیں جانا، ورنہ ہم آپ سے بالکل بھی بات نہیں کریں گے۔ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو کتنا مس کیا اس بار۔ اس کی گود سے چڑھ کر بیٹھے ہادی نے دھمکی امیز لہجے میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے سر جی، آئندہ ایسی کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ ارتضیٰ نے جھک کر دونوں کو بوسہ دیا۔ جان بستی تھی دونوں میں اس کی بھابھی پھپھو کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھی۔ زینب کو وہاں نہ پا کر ارتضیٰ نے نیا سے پوچھا تھا، نماز پڑھنے گئی ہیں شاید، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ انہیں آپ رہنے دے، میں خود دیکھتا ہوں۔ نیا کو منع کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور زینب بیگم کو بالکل اپنی جگہ ماں کی جگہ رکھتا تھا، بالکل ناہید بیگم سے بھی زیادہ اس کے قریب تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کیوں سب سے بیچ میں اٹھ گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کے کمرے میں قدم رکھا، بجائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی نظر آئی۔ ان کو روتا دیکھ کر ارتضیٰ کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی۔ میں واپس آ چکا ہوں پھپھو، آپ کی صورت میں، اور زندگی اتنی مشکل نہیں کہ اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ ارتضیٰ نفرت سے سوچتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور اس وقت وہ زینب بیگم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماضی السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا؟ کیپٹن ماروش جنرل یوسف کو سلوٹ پیش کرتی اندر داخل ہوئی تھی، مگر اس نے دائیں جانب چیئر پر بیٹھے وجود کو نہیں دیکھا تھا۔ یس کیپٹن، آپ کو یہاں ایک بہت ضروری مشن کے لیے بلایا گیا ہے، اور آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشن کو آپ پوری محنت اور لگن سے انجام دیں گی۔ جنرل یوسف کی بات پر ماروش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ میجر ارتضیٰ میجر یوسف کے اچانک
जनरल यूसुफ के अचानक मेजर यूसुफ को मुखातिब करने पर मरोश ने चौंक कर दाएं जानिब देखा जो पुरसुकून अंदाज में बैठा उसी का मुआयना करने में मसरूफ था। और कैप्टन मरोश, ये है मेजर इर्तिजा सिकंदर, इनको तो आप जानती होंगी मिस्टर हैंडर। 100% इस मिशन में आपके अंडर ही काम करना होगा, जो आप सीखने को मिलेगा आपको इनसे। जनरल यूसुफ के तारुफ पर मरोश ने पूरे जोश से सर हिलाया था और उसे काफी खुशी हुई थी क्योंकि मेजर इर्तिजा आपके लिए इसी मिशन के लिए चुना गया था। आई एम सॉरी सर, मगर क्या आप श्योर हैं कि ये मेरे साथ इस मिशन पर काम कर पाएंगी? मेजर इर्तिजा ने ढीले ढाले मोहरों शर्ट ट्राउजर्स में सर को अच्छे से हिजाब से कवर किए सामने खड़ी इस बेहद हसीन और नाजुक दोशीज़ा पर चोट की थी, जिसके चेहरे मासूमियत और बड़पन उसे मजीद पुरकशिश बना रहा था। उसने बहुत सारी फीमेल्स के साथ काम किया था, उनकी सलाहियतों को सराहा भी था। मरोश बेशक बज़ाहिर हर तरह से परफेक्ट थी, मगर अपने साथ काम करने के साथ साथ इर्तिजा को बिल्कुल भी मिसफिट लगी थी। मरोश ने काफी लोगों से उनके अकड़ मिजाज और मगरूरपन के बारे में सुना था, मगर आज देखकर सबकी बातों पर यकीन हो गया था। जाहिर पर मत जाए मेजर साहब, मेरी ये कैप्टन बहुत सारों को अपनी बहादुरी के चारों शाने चित कर चुकी हैं और आप भी जरा ध्यान से रहिएगा। उनको आम ऑफिसर समझने की जरूरत नहीं है, आपकी सोच से भी ज्यादा टैलेंटेड है। बज़ाहिर वो जैसी दिखती हैं, हकीकत में उसके बिल्कुल अपोजिट है। मरोश को वहां से भेजने के बाद उन्होंने तफसीली से अंदाज में इर्तिजा को आगाह किया था, मगर मरोश की इतनी तारीफ इर्तिजा को कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाई थी। कैप्टन मरोश का बेइंतहा हुस्न और नजाकत का एहसास होता इर्तिजा को तो उस फील्ड के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। अगर जनरल यूसुफ उसे मरोश के बारे में पहले बता देते तो एक बार वो उस लड़की को टेस्ट जरूर करता, क्योंकि वो अपने मिशन के हवाले से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मगर अब वक्त की कमी के बायस ऐसा करना मुश्किल है। अब लेट्स सी सर, आप कैप्टन मुझे जितना इम्प्रेस कर पाए और उस आपसे मिशन की कामयाबी बाद में होगी। मेजर इर्तिजा की सोच पर जनरल यूसुफ ज़ेरिला मुस्कुराए थे। चाहे मेजर इर्तिजा जितनी भी कामयाबी की मनाजिल तय कर लेता था, उन्हीं का शागिर्द और उसकी रग रग से वाकिफ थे। कैप्टन मरोश अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में पहुंचे। आप मरोश के सोए हुए अभी वो मुश्किल 2 घंटे न गुजरे थे कि मेजर इर्तिजा की इस वक्त कॉल और दिए गए आर्डर पर वो कंबल हटाती फौरन बिस्तर से उठी थी। घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी और ओके सर, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मरोश के जवाब सुनकर बगैर मजीद कुछ बोले इर्तिजा फोन कॉल काट गया। मरोश मोबाइल बेड पर फेंकती वॉशरूम की तरफ भागी थी। आज ही तो जनरल यूसुफ ने उसे मिशन के बारे में बताया था। मेजर इर्तिजा से मिलकर उसे मालूम तो हो गया था कि उसके बारे में उसकी काम करना बहुत टफ होगा और ऊपर से उसकी अपने बारे में राय जानकर वो उसे मजीद कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए जल्दी से और साथ ही उस खड़ूस और को भी ये भी वाज़ेह कर देना चाहती थी कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं थीं। जल्दी चेंज करके हिजाब ओढ़ती वो कमरे से निकलती दाऊद के कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझते उसके लिए हमेशा की तरह अपने मखसूस पैगाम छोड़ती बाहर निकल आई थी। मरोश मेजर इर्तिजा के ऑफिस में दाखिल होते दरवाजे पर रुकी, मगर पूरा ऑफिस खाली पड़ा नजर आया। वो अभी किसी से पूछने के लिए वापस से पलटी थी जब मोबाइल स्क्रीन पर मेजर इर्तिजा का नाम जगमगाता देखकर फौरन कॉल रिसीव की थी। कैप्टन मरोश ऑफिस के अंदर दाखिल हो और राइट साइड टेबल पर देखें, वहां ब्लैक कलर की फाइल पड़ी है। उसे अच्छे से रीड करें। केस के बारे में एक एक डिटेल मौजूद है। इसमें सुबह 7 बजे तक का टाइम है आपके पास। 7 बजे मुलाकात होती है आपसे। हैव अ गुड टाइम। स्मार्ट अंदाज में सारी बात कहते उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर मेजर इर्तिजा ने कॉल बंद कर दी थी। मरोश घड़ी की तरफ देखते गहरा सांस लेती सोफे पर जा बैठी थी। उसे लगा था कि केस के सिलसिले में कहीं जाना होगा, जिसकी वजह से इस तरह अर्जेंट उसे बुलाया गया था, मगर सिर्फ इस फाइल को रीड करने के लिए उसको इतनी दौड़े लगवाई थी उस खड़ूस बंदे ने, जिसको वो जनरल यूसुफ की हदायत से पहले ही मुकम्मल तौर पर रीड करके केस को अच्छे से समझ चुकी थी। मगर क्या कर सकती थी, ये आर्डर था जो कि हर हाल में मानना था। उसे फाइल खोलकर मरोश उसे दोबारा से रीड करने लगी थी। मरोश ने गर्दन को सीधा करते पीछे सोफे के साथ सर टिकाया और ऐसे ही 5 घंटे गुजर चुके थे। अब तो फाइल में लिखा लिखा एक एक लफ्ज़ हिफ्स हो चुका था। फिक्स 7 बजे मेजर इर्तिजा ने ऑफिस में कदम रखा था। अंदर दाखिल होते ही सामने का मंजर देखकर उसकी नजरें वापस पलटना भूल चुकी थी। मरोश सोफे की पुश टेक लगाए सो चुकी थी और एक हाथ में रखा और दूसरा हाथ सोफे पर टेक लगा रहा था। बेबी पिंक कलर का सादा सा प्रिंटेड सूट पहने वो उसके हम रंग दुपट्टे से हिजाब किए वो सोती हुई कोई मासूम सी परी लग रही थी। हिजाब ढीला होने की वजह से कुछ बाल एक साइड से बाहर निकल आए थे। इर्तिजा की नजरें की तपश या क्या वो होले से कसमसाई थी जब इर्तिजा फौरन होश की दुनिया में लौटा था और अपनी कैफियत खुद पर
सार्वजनिक करता हुआ वो अपने टेबल की तरफ बढ़ते हुए पकड़ी फाइल जोर से टेबल पर पटकी थी। मारोश उस आवाज पर हड़बड़ाकर उठी और सामने खड़े इर्तिजा को देखकर शर्म से पानी पानी हुई थी। आई एम सॉरी सर। उसको गुस्से से घूरता देख मारोश अपनी जगह से खड़ी होती होले से मिनमिनाई थी। पूरी रात जागने के बाद अब इस खड़ूस के आने के टाइम जरूर आंख लग रही थी। अब पता नहीं कितनी बातें सुनाएगा वो। आई होप अच्छे से नींद पूरी कर ली होगी आपने। वैसे एक सीक्रेट एजेंट होकर इतनी गहरी नींद वेरी इंप्रेसिव। मुझे लगता है आगे भी आपसे काफी कुछ ऐसे ही सीखने को मिलने वाला है। गहरा तंज करता हुआ अपनी सीट पर जा बैठा था। उसकी बात का मतलब समझते मारोश ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। हमें आज ही उन लोगों से मिलने के लिए निकलना है। आपके पास पूरा 1 घंटा है। अपनी जो भी तैयारी करनी है कर ले। हमें वहां से ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। मसरूफ से अंदाज में फाइल पर झुके उसने मारोश को वहां से जाने का इशारा किया। राइट सर। मारोश ने अब उसे सलूट मारती वहां से निकल गई थी। अमरा कोट लाहौर में एक बहुत बड़ा गांव था जहां पिछले कई सालों से एक जालमाना जागीरदारी निजाम चला आ रहा था जिसकी आड़ में बहुत सारे घिनौने काम किए जा रहे थे। वहां के जागीरदारों और कुछ सियासियों के मुलविस होने की वजह से पुलिस को इस इलाके में जाने की जरूरत नहीं थी और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत थे जिनकी बिना पर इतने बड़े लोगों पर हाथ डाला जाता। छोटे पैमाने पर शुरू किया गया ये धंधा अब इस हद तक फैल चुका था कि कई अमराकोट नहीं बल्कि और भी कई इलाके इस लपेट में आ चुके थे। न जाने कितने ही घर उजड़ चुके थे। वहां इंसानी सोज सलूक के साथ साथ इंसानों की मवेशियों की तरह खरीदो फरोख्त की जाती थी। लोगों की गुर्बत से फायदा उठाया जाता था। अमराकोट में वहां के रहायशियों के अलावा किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। अगर कभी बाहर का कोई शख्स दाखिल होता तो दोबारा उसकी खबर नहीं मिलती। जुल्म और गुंडोगर्दी का बाजार गर्म था और मीडिया पर 1-2 बार उस मामले पर आवाज उठाने की कोशिश की गई थी मगर उन्होंने डरा धमका कर खामोश करवा दिया गया था। वहां के रिहायशी मियां बीवी जो कि किसी सिलसिले में लाहौर आए थे मेजर इर्तिजा और कैप्टन मारोश को उनको अपने कब्जे में लेकर उन दोनों के गेट अप में वहां दाखिल हुए थे। उन्हें ट्रेनिंग में हर छोटे बड़े हालात से अच्छे से निपटना सिखाया जाता था। इसलिए किसी और का गेटअप करके इस तरह का भी बिहेव करना उनके लिए काफी मुश्किल काम नहीं था। इन दोनों मियाँ बीवी से इर्तिजा सिकंदर इर्द गिर्द के तमाम लोगों के बारे में पहले ही मालूमात हासिल कर चुका था। 1 हफ्ता इन दिनों के साथ रहकर वो अच्छे से हर चीज के बारे में आगाह हो चुके थे। इर्तिजा और मारोश होशियारी से उस गांव में दाखिल हो चुके थे। उन दोनों का एक छोटा सा 2 कमरों का घर था जिसकी 4 दीवारी नहीं थी। ये बेचारे कैसे ऐसे घर में रह लेते हैं मारोश घर का जायजा लेती होले से बड़बड़ाई थी। इर्तिजा ने एक नजर बिल्कुल देहाती औरतों के गेटअप में मौजूद मारोश की तरफ देखा था। हिजाब की जगह घरेलू लड़कियों की तरह बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो बहुत पुरबकार सी लग रही थी। ये घर इन गरीब लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इज्जत की छत भी नसीब नहीं। इर्तिजा के स्पाट लहजे में मारोश ने खामोश नजरों से उनकी तरफ देखा था जो उसकी हल्की सी खुद से की गई बात किसी और की तरफ में ले गया था और उस कमरे में 2 चारपाइयों को मिलाकर बेड की शक्ल में जोड़े एक प्रिंटेड चादर का ढका गया था। इर्तिजा सुकून से उस पर लेटे एक हाथ सर के नीचे फोल्ड किए आंखें मूंदे हुआ था और अपने एक पैर को मुसलसल हिला रहा था। पेशानी पर स्याह घने बाल बिखरे हुए थे। गहरी ब्राउन आंखों को पूरी तरह सुरमे से भरा गया था। मगरूर खड़ी नाक सुरही माइल होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेबस्त किए गए थे जिनके ऊपर गेट अप की वजह से गनी मूंछें लगाई गई थी। मारोश को यह हुबरू शख्स हद से ज्यादा मगरूर लगा था। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत होते हैं लोग जिनसे ये मेजर साहब अच्छे से बात करते होंगे। वैसे ये हंसते हुए न जाने कैसे लगते होंगे। इतने दिन में इस बंदे के साथ कैसे गुजारूंगी। ऐसे न हो कि इस जैसी सड़ियली बनकर निकलूं। मारोश उसी कमरे में मौजूद अकलौती सी कुर्सी पर बैठी थी। थोड़ी के नीचे हाथ रखे इर्तिजा की तरफ देखते बेहयाली में उसी की बारे में सोची जा रही थी। 1 हफ्ता उसके साथ काम करने के दौरान मारोश ने एक बार भी उसको मुस्कुराते नहीं देखा। हर वक्त संजीदा अंदाज में रहता। अगर आप मेरे अच्छे से मुआयना कर चुके हैं तो थोड़ा सा आराम कर लें क्योंकि रात को हमने अपने मिशन पर जाना है। मारोश उसकी आवाज पर अपने ख्याल से चौंकती फौरन सीधी हुई थी और एक नजर उसे घूरती रूम से निकल गई थी जो बंद आंखों से भी उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मारोश पागल होगी हो क्या। वो हंसे बात करे या ना करे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फजूल उल्टा सीधा सोचने की क्या जरूरत। कोई जरूरत नहीं। मिशन करने आई हो इसी पर फोकस करो। मारोश खुद को सरजनिश करती दूसरे कमरे में पड़ी चारपाई पर आ बैठी थी। इर्तिजा शाम को फ्रेश होकर खबर लेने के लिए बाहर निकला था और समझ गया था कि मारोश अभी सो रही है और अच्छी तरह पूछगीछ के बाद मगरिब के बाद वापस लौटा था और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। मारोश किचन में बने हुए छोटे से मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियां जलाने में रोटियां बना रही थी और धुएं की वजह से उसकी आंखें सुर्ख थी और मसरूफ थी। इर्तिजा नफी में सारी लाते गहरी सांस लेता अंदर दाखिल हुआ था। कैप्टन साहिबा उठे यहाँ से, ये आपके बस की बात नहीं है।
ارتضا نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا مگر اسے اپنے کام میں مصروف ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر ارتضا نے ماتھے پر بال ڈالتے اسے بازوں سے تھام کر کھڑا کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی بات کو اگنور کیا جانا اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ سر آپ مجھے اندر کیوں لے آئے ہیں؟ بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہونے والا تھا۔ ماروش چہرہ دوپٹے سے سلاتی ہوئی بولی تھی۔ محترمہ کھانا تو تیار ہو جاتا مگر آپ جس کام کے لیے یہاں آئی ہیں اس کے قابل نہ رہتی، یہیں بیٹھیں، میں اب لے کر آتا ہوں کھانا۔ ارتضا حبکی سے بالکل اس کے سر ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ سر آپ رہنے دیں میں لے آتی ہوں۔ دراصل جس کریکٹر میں آپ ہیں اس شخص میں کبھی کچن میں پاؤں نہیں رکھا اور اس کی بیوی نے مجھے بتایا تھا وہی نہیں یہاں کے سارے مرد کچن میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طرح جاتے کسی نے دیکھا تو؟ ماروش نے بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈ کر اپنی بات مکمل کی تھی مگر اس کی بات کے جواب میں ارتضا خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماروش کی حالت دیکھ کر اسے تو دوبارہ صورت کچن میں نہیں بھیج سکتا تھا، کھڑوس کہیں کا۔ ماروش اس طرح بنا جواب دیے جانے پر منہ بنا کر بولی تھی۔ دونوں اکٹھے بیٹھ کر ہی کھانا کھایا تھا۔ ارتضا کی نظریں بار بار بھٹک کر ماروش کے سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ہمیشہ لڑکیوں سے الرجک رہنے والا وہ پتہ نہیں کیسے ماروش کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا تھا دل کو ایک انوکھا سا احساس چھو جاتا تھا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی تھی اور گاؤں میں کم لوگوں کے گھر میں چار دیواری بنائی گئی تھی، اس لیے لوگ گرمی کی وجہ سے سین میں چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بغیر ذرا بھی آواز پیدا کیے اس حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جاگیرداروں کا اصل ڈیرا موجود تھا۔ حویلی کی قدرے تاریک گوشے والی سائڈ کی دیوار سے انہوں نے اندر داخل ہونے کا سوچا تھا۔ ارتضا تو مزے سے دیوار پر چڑھ گیا تھا مگر دیوار کی زیادہ اونچائی کی وجہ سے ماروش کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ارتضا نے اسے مسلسل ناکام کوشش کرتے دیکھ کر ہاتھ بڑھایا تھا کیونکہ زیادہ دیر رہا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ماروش نے ہچکچاتے ہوئے ارتضا کے مضبوط ہاتھوں کو تھاما تھا اور اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے ارتضا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ماروش سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی اور ارتضا کی وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے حواس معطل کر گئی تھی۔ ارتضا مشن کی خاطر مہینوں کھائے پیے بغیر رہ سکتا تھا مگر اپنے فیورٹ پرفیوم لگائے بغیر نہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس بات پر کافی حیران بھی تھے مگر یہ بھی سچ تھا کہ میجر ارتضا کافی ٹف بندہ تھا، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ ماروش نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو دوبارہ نیچے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ دیوار پر بالکل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ارتضا کی گرم سانسیں ماروش کے چہرے پر سے ٹکرا رہی تھی اور اندھیرے کے باوجود بھی اس کے اتنے قریب کرتی ماروش فوراً پیچھے ہٹی تھی اور اس کے اس طرح یکدم پیچھے ہونے کی وجہ سے ارتضا کو نہ جانے کیوں بہت برا لگا تھا۔ جب اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی ارتضا نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ماروش نے بھی اس کے پیچھے بہت ہی پھرتی سے آواز پیدا کیے بغیر نیچے کودی تھی۔ دیواروں پر لگے پائپس اور شیڈز پر پاؤں رکھتے وہ اوپر چڑھے تھے اور کیونکہ مین گیٹ سے داخل ہوتے پکڑے جانے کا خطرہ تھا انہوں نے ٹیرس کی دیوار پھلانگتے ہی جیسے قدم اندر رکھا سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھ کر نیچے جھکے تھے۔ ماروش نے اتنی بڑی سیاسی شخصیت کی یہاں موجودگی پر بے یقینی سے دیکھا تھا۔ پورے ملک میں کتنی مغرور شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا اور چاندی پیسوں کی خاطر اس طرح گھنونے جرائم میں ملوث تھا۔ ارتضا نے ریکارڈنگ آن کرتے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے اس کی تصاویر لی تھی اور تھوڑی دیر وہاں باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ان وڈیروں کے ساتھ اندر کسی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے گئے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب اس طرف سے کسی لڑکے کے چلانے کی آواز آنے لگی تھی۔ سچویشن کو سمجھتے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر وہ دونوں ٹیرس کی دیوار پھلانگتے شیڈز کے سہارے آگے موجود کمرے کے ٹیرس پر کودے تھے مگر سامنے موجود منظر دیکھ کے ارتضا کا ہونٹ کھل اٹھا تھا۔ ہونٹ زور سے پیچھنے کی وجہ سے اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ خود پر قابو نہ پاتے ارتضا کے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ ماروش کپکپاتے وجود کے ساتھ ہی دل تھامتی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ اس نے ارتضا کو روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ وہ گھٹیا شخص جو بھی سلوک اس لڑکی سے کر رہا تھا اس کا وجود دل چاہ رہا تھا اس درندے کو شوٹ کر دے۔ ارتضا نے گربان پکڑ کر اس لڑکی سے دور کیا تھا اور اس کے چہرہ بچا کر ایسی جگہ ضرب لگائی تھی کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا تھا۔ ارتضا نے اس کے منہ کو ایک ہاتھ سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ماروش نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دوپٹہ اڑایا تھا اور اس ڈری سہمی لڑکی کو ساتھ لگاتے حوصلہ دیا تھا۔ ارتضا نے اسے اچھی طرح مار کر بحال کرنے کے بعد انجیکشن نکال کر اس کے بازو میں گھونپ دیا تھا جس کی وجہ سے ارد گرد سے غافل ہوتے وہ وہی ڈھہ گیا تھا۔ وہ بھی اسے مار کر باقی سب لوگوں کو بالکل بھی الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا مگر اس طرح ان کو ختم کر کے اتنی آسانی موت دے کر وہ بہت سارے مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے یہ سب کر کے اپنے لیے بہت بڑی مشکل کاری کر دی ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج تو آپ نے مجھے بچا لیا لیکن کل میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔
وہ لڑکی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ماروش نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس شخص کے ساتھ جو میں نے کیا 1 مہینے تک تو یہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس انجیکشن کی وجہ سے اب اس کو جب تک ہوش آئے گا درد کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوگا اسے، اور آپ کو اب ہم ان درندوں میں بالکل نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ آپ بھی فکر رہے آپ ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ ناصرہ نے تشکر بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا جو اس کے لیے فرشتے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی چہرے نہیں دیکھ پائی تھی، مگر رب کے حضور اپنی عزت بچ جانے پر بہت شکر گزار تھی۔ اس گاؤں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے انہیں ناصرہ سے بہت ساری معلومات ملی تھی جو ڈر کی وجہ سے باقی لوگوں نے نہیں بتائی تھی۔ ناصرہ 1 ہفتے سے حویلی میں ہونے کی وجہ سے حویلی کے اندر کچھ باتوں سے واقف تھی۔ ان دونوں نے اس کے سامنے اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ یہ بات اس کے رولز کے خلاف تھی، اور انہوں نے خود کو اس کے سامنے ایک میاں بیوی کی طرح ہی ظاہر کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ مشکل میں آ گئے تھے کہ پچھلے 5 دنوں سے الگ الگ روم میں سوتے۔ اب ناصرہ کی وجہ سے انہیں ایک ہی روم میں رہنا تھا، جو دونوں کے لیے ہی ٹینشن کی بات تھی کیونکہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود بھی دونوں کے اندر ایک دوسرے کے اچھے خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ باجی آپ کی اپنے گھر والوں سے کوئی ناراضگی چاہ رہی ہے کیا؟ ماروش نے ناصرہ کو چائے پکڑاتی پاس بیٹھی پوچھتی اس کے سوال پر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ماروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسندیدگی تو ہے مگر وہ ظاہر نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے آپ سے چھپا رہے ہیں یا کسی بات پر ناراض ہیں آپ سے۔ آپ بھی تو ان سے اتنی کھچی کھچی رہتی ہیں، 2 دن سے بھی آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ ہاں تم چھوٹی سی اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تم کافی ڈری ہوئی تھی اس لیے میں تمہارے ساتھ سو رہی ہوں۔ ماروش نے اس کی بات کا مذاق لیتے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ میجر ارتضیٰ اسے پسند کرے گا؟ ماروش کو یہ بات سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتا ارتضیٰ بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ ماروش اسے وہاں دیکھ ہی شرمندہ ہوئی تھی جب وہ بغیر کچھ کہے ماروش کو دوسرے روم میں آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گیا تھا۔ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا، وہ یہ ہی سمجھ رہے کہ ناصرہ وہاں سے خود ہی بھاگی ہے، اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر اس بات کی تسلی ہے کہ گھروں کی تلاشیاں نہیں لے رہے، اور ان کے مطابق گھروں والوں میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح سے کیئرفل رہنا ہوگا، اور ہاں آج سے آپ کو یہاں اسی روم میں سونا ہوگا۔ پوری دھیان سے اس کی بات سنتے آخری بات ماروش نے گھبرا کر پہلو بدلا تھا۔ کیپٹن ماروش میں اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں میجر ارتضیٰ سنگھدرو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اور گھبرانے کی وجہ بھی ہونی نہیں چاہیے۔ میں عزتوں کو محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اپنا آرڈر سنا کر بغیر اس کا جواب سنے نکل جاتا تھا۔ ماروش گہرا سانس لیتی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کتنے مضبوط کردار کا مالک تھا یہ بات تو 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے بھی وہ اچھے سے جان چکی تھی، اور گھبراہٹ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے ہو رہی تھی، جس کو ارتضیٰ کچھ اور ہی معنوں میں لیتا اسے کچھ سنا گیا تھا۔ ارتضیٰ اس سے بہت کم بات کرتا تھا، لیکن ماروش کو محسوس ہو رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کی سحر انگیز پرسنالٹی کے حصار میں قید ہو رہی تھی۔ اس کا مغرور انداز ماروش کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ ہمیشہ اسکول کالج ہر جگہ ماروش لڑکوں سے زیادہ کافی فاصلے پر رہی تھی۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح وہ ان رنگینیوں میں نہیں کھوئی تھی، بلکہ خود کو ہمیشہ ان سے دور رکھا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں دل اسی کو دغا دے رہا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو سونے کے ٹائم پر کمرے میں داخل ہوتے ماروش ارتضیٰ کی کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر کافی پرسکون ہوئی تھی۔ ایک ساتھ رکھی گئی چارپائیوں کو ارتضیٰ نے الگ الگ کر کے دونوں کو ایک دوسری مختلف سمت میں دیواروں کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کمرے میں بلب کی روشنی سی موجود تھی۔ اب وہ آ کر چارپائی پر بیٹھی تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ ہیلپ پلیز اینی باڈی ہیلپ۔ ارحم ریسٹورینٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے آیا ہوا تھا، اور ڈنر سے فارغ ہو کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا جب اسے ریسٹورینٹ کے بائیں جانب موجود سنسان روڈ پر کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ ملک کا محافظ، ہر وقت ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار رہنے والا، ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ پکارتا آگے بڑھا تھا جب سائڈ سے ایک لڑکی روتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ ارحم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتی وہ بری طرح سے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ سٹائل سے کٹے ہوئے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور بڑی سے بلیک چادر بھاگنے کی وجہ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت کاجل سے سجی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، جن کی وجہ سے چہرہ مکمل طور پر آنسو میں بھیگا ہوا تھا، اور اندھیرے میں بھی اس کی دودیا رنگت چمک رہی تھی۔ دیکھیے آپ اب بالکل سیف ہے، اور وہاں کوئی گنڈے نہیں ہیں۔ ارحم خود کو اس کے حصار میں آزاد کرواتا
सामने की तरफ देखते हुए बोला था, ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो उसकी तरफ देखकर पुरसुकून होती पलटी थी, मगर एक कदम चलने के बाद उसे वहां रुकना पड़ गया था क्योंकि उसकी कलाई अरहम की मजबूत गिरफ्त में थी। मिस, मेरा वॉलेट तो देती जाए। अरहम की बात पर वो झटके से पलटी। नाइस ट्राई, बहुत अच्छे से सवाया करती हैं आप, मगर अफसोस इस बार आपका पाला मुझसे पड़ गया। उसके हाथ से अपना वॉलेट लेते अरहम ने उसके दिलकश नकूश से सजे चेहरे को कड़े तेवरों से घूट कर देखा था, जो अपनी जोड़ी पकड़े जाने पर हैरत से मुंह खोले खड़ी थी। अरहम को वो इस तरह हैरान होकर देखती काफी क्यूट लगी थी। पहला बंदा था जिसके आगे वो पकड़ी गई थी, नहीं तो वो आज तक किसी फरिश्ते को भी नहीं पता चल पाया था। देखिए प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, आप जो समझ रहे हैं ना वैसा नहीं, कुछ भी नहीं है। उसकी तासरात देखकर घबराते जल्दी से बोली थी। दरख्त के पीछे छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करती उसकी फ्रेंड्स भी परेशानी से सामने का मंजर देख रही थी। इस सिचुएशन को हैंडल करने का तो उन्होंने कोई प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि रिहाब के मुताबिक जिस फुर्ती से वो ये काम करती उसका पकड़ा जाना नामुमकिन ही था। नहीं समझाने वाली सारी बातें तो आप पुलिस स्टेशन में जाकर होंगी, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और आपको रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा है मैंने। उसे वैसे ही थामे वो आगे की तरफ बढ़ा था जब उसकी दोस्तें होश में आती भागती अरहम के सामने आई थी। देखे सर, ये सिर्फ एक प्रैंक था, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। रिहाब का तो वैसा ही कोई इरादा नहीं था। अरहम को तेवर देखकर वो लोग परेशान हारोनी सूरतें लिए उसके सामने थी। ये सोचकर जानलेवा हुई थी कि घर वाले जेल में देकर उन्हें वैसे ही उड़ा देंगे। अरहम को तो उनकी हालत काफी मजा दे रही थी। एक सीक्रेट एजेंट होने की वजह से वो पहली नजर में ही उन्हें समझ चुका था, मगर उनकी हरकत पर उन्हें सबक सिखाने की गर्ज से ऐसा कर रहा था। जाहिर सी बात है चोर ये कैसे कहेंगे कि मैंने चोरी नहीं की, मगर मेरे पास तो अच्छे तरीके से सच को लवाने की तरीके है। अरहम की बात पर कब से होठ कंट्रोल करती रही, आप तब कर बोली और उसकी चुप रहने का इशारा किया। सर, ये सच है कि एक प्रैंक था, एक वीडियो आप चेक कर सकते हैं, क्यों बनाएगा। किरण से मोबाइल लेते हुए अरहम ने वीडियो देखकर पहले अपने मोबाइल पर फॉरवर्ड की और फिर उस मोबाइल से डील करते उसकी तरफ बढ़ा था। उसकी हरकत पर रिहाब ने दिल ही दिल में उसने जाने कितनी गालियों से नवाजा था। तो मैं कौन सा सीरियस हूँ। उसकी बात पर तीनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, आप लोगों को थोड़ी अकल सिखाने के लिए ये सब किया। ये जो सुनसान जगह पर आप लोग ऐसी हरकतें कर रही है ना, आपको काफी नुकसान भी पहुंच सकता है। जरूरी नहीं हर दफा मुझे ऐसा पर्सनैलिटी टाइम बी केयरफुल बंदा आपको मिले। अरहम की नजर उसकी बात सुनकर एक बार फिर हैरत से मुंह खोले खड़ी खड़ी रिहाब पर पड़ी थी। और हाँ मिस रिहाब, आप आइंदा अगर आंखों में ग्लिसरीन डालने का इरादा हो तो प्लीज काजल मत डालिएगा, क्योंकि इस तरह तो आपको देखकर डर के मारे किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है। अरहम शरारती लहजे में उसे कहता उन्हें वही साकत खड़ा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर।